آج اپنی بیٹی کو جلدی سلاتے ہوئے وہ اٹھ کر تیار ہونے لگی۔ آج خصوصی طور پر اس نے نادر کی پسند کا کلر پہنا تھا۔ سی گرین کلر کی خوبصورت ڈریس میں اس نے لمبے بالوں کی چٹیاں بنا کر اسے کندھے پر گرا لیا۔ دو شریر لٹیں اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ ہونٹوں پر نرم مسکراہٹ اور چہرے پر پھیلا ہوا نادر کو پا لینے کا احساس اس قدر دل نشین تھا کہ اس کے حسین چہرے کی دلکشی کو مزید بڑھا دیا۔ اس نے پلٹ کر کواٹ میں لیٹی ہوئی اپنی ننھی سی بیٹی کو دیکھا جو ہو بہو نادر کی کاپی تھی، لیکن اس کی پیدائش کے بعد ہی نادر اس کی جانب سے مکمل غافل ہو گیا۔ غفلت شاید اس نے پہلے ہی برتنا شروع کر دی تھی، لیکن اب اس کے حالات کافی بگڑتے چلے جا رہے تھے۔ تیار ہونے کے بعد وہ کافی دیر نادر کا انتظار کرتی رہی، لیکن شاید آج وہ دیر سے گھر آنے والا تھا، اس لیے اس نے صوفے پر اپنا سر ٹکا دیا تاکہ بیڈ پر لیٹنے کی وجہ سے اس کی آنکھ نہ لگ جائے۔ تبھی کچھ دیر کے بعد نادر دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا اور وہ چونکتے ہوئے جیسے گہری نیند سے جاگی۔ اندر آتے ہوئے نادر نے بھی اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ ابھی تک جاگ رہی تھی، حالانکہ جب بھی وہ گھر دیر سے آتا تب تک وہ سو چکی ہوتی، کیونکہ صبح اس نے جلدی اٹھ کر گھر کا ہلکا پھلکا کام سمیٹ کر جاب کے لیے نکلنا ہوتا۔ اسی لیے اس کی روٹین تھی کہ وہ رات جلدی ہی سو جاتی۔ آپ نے آنے میں کافی دیر کر دی، اس نے اٹھتے ہوئے فکر مندی سے نادر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جب اس نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بیڈ کی جانب قدم بڑھائے، اسے حیرت ہوئی تھی کہ آج اس کا سجا سمرا روپ بھی نادر پر اثر انداز نہیں ہوا تھا۔ حالانکہ یہ کل ہی کی بات تھی کہ اگر وہ صرف لپسٹک لگا لیتی تو نادر اسے گھنٹوں دیکھ سکتا تھا۔ اس کے سجے سجائے ہونٹ، اس کے خوبصورت نشیلی آنکھیں اور چمکتی ہوئی رنگت، نادر ان سب چیزوں کا دیوانہ تھا۔ وہ اس کے لمبے بالوں کی چٹیا کو حیرت انگیز نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھ میں تھام لیتا۔ انہیں کھولتے ہوئے وہ اس کی کمر پر بکھیر دیتا اور وہ کسی آبشار کی مانند اس کی کمر پر بکھرتے چلے جاتے۔ اور آج اس نے پلٹ کر بھی اس کی جانب نہ دیکھا تھا۔ مناہل کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی، لیکن پھر اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ بیڈ کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے وہ ایک بار پھر نادر کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ آہستگی سے اس کا چہرہ اپنی جانب موڑ کر اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ آپ نے بتایا نہیں میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس کا لہجہ آج بھی خوبصورت تھا، وہ بے پناہ خوبصورت اور اثر انگیز لہجہ جو کسی نشے کی طرح اس پر حاوی ہو جاتا۔ لیکن آج نادر نے ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے رخ موڑ لیا۔ سونا چاہتا ہوں، سو جاؤ تم بھی اور لائٹ آف کر دو۔ وہ اس کی جانب ہر عزت نفس کو بلائے طاق رکھتے ہوئے قدم بڑھا رہی تھی، جبکہ وہ اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ شاید وہ جانتا نہیں تھا کہ نظر انداز کر دینے کا دکھ دل پر کتنا اثر رکھتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی نادر؟ میں آپ سے بات کر رہی ہوں اور آپ سو رہے ہیں؟ ایک بار پھر اس نے آہستگی سے کہتے ہوئے بات کا آغاز کیا، جب نادر نے سختی سے اس کا ہاتھ چھٹک دیا۔ میں نے ایک بار کہہ دیا ہے کہ سو جاؤ، تمہیں ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی؟ اور اس کے ذلت آمیز لہجے پر مناہل کا رنگ بے اختیاری سرخ ہو گیا۔ وہ اس کا شوہر تھا، اس کی جانب قدم بڑھا کر اس نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، لیکن نادر کا یوں ٹھکرا دینا کس قدر ذلت آمیز تھا وہ بیان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے نادر، میں بیوی ہوں آپ کی۔ اور نادر نے سختی سے اٹھتے ہوئے اس کا منہ دبوچ لیا۔ آج کے بعد اگر میرے سامنے تم نے اس لہجے میں بات کرنے کی کوشش کی تو تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ تبدیل کرو اپنا یہ حلیہ اور سونے کے لیے لیٹ جاؤ، اور ہاں، صبح امی کو گیس کا بل بھرنے کے لیے 4000 روپے دے دینا۔ اور وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے، یعنی وہ اب اسی کام کی رہ گئی تھی کہ گھر میں بل بھر کر گھر کے اخراجات چلاتی۔ اس کے دل میں موجود حسین جذبات چھن سے ٹوٹ گئے، اور اس قدر شدت سے ٹوٹے کہ اس کی کرچیاں اس کی روح میں پیوست ہو گئی۔ سامنے بیٹھا شخص اس کا محبوب ترین شوہر تھا۔ وہ نہ صرف سونے کے لیے لیٹ گیا، بلکہ کچھ ہی منٹس میں کمرے میں اس کی بھاری سانسوں کی آواز گونجنے لگی۔ وہ واقعی سو گیا تھا، اسے نظر انداز کر کے۔ اس حد تک اس کا دل دکھا کر بوجھل قدموں سے چلتے ہوئے وہ آئینے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے نظریں اٹھا کر اپنے حسین ترین روپ کو دیکھا۔ وہ کم خوبصورت تو نہ تھی، لیکن شاید وہ اپنے دل میں موجود شخص کے دل سے اتر گئی تھی۔ رگڑتے ہوئے اس نے اپنے چہرے کو مکمل طور پر صاف کر دیا۔ اس کے آنسو اس کی آنکھوں سے گر کر اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔
کچھ دیر کے بعد اس نے اپنی بیٹی کو اٹھا کر دودھ پلایا اور پھر آہستگی سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ جب سے وہ پیدا ہوئی تھی اسے ایک بار بھی اپنے باپ کی محبت نصیب نہیں ہوئی تھی۔ اس کی پیدائش کے بعد ہی اس کے باپ نے رخ پھیر لیا اور وہ ابھی اسے سلانے لگی جب سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا موبائل بجنے لگا۔ نادر کی نیند خراب نہ ہو اس لیے اس نے آہستگی سے ہاتھ بڑھا کر کال کاٹ دی، لیکن سامنے موجود نمبر کو دیکھ کر وہ چونک اٹھی۔ ریڈ ہارٹ کے ساتھ سیو نمبر اس کے دل میں انجان خدشات کو پیدا کرنے کا باعث بنا۔ اس نے نرمی سے ہاتھ بڑھاتے ہوئے موبائل اٹھا لیا۔ اس نے پاس ورڈ لگایا اور موبائل کھل گیا۔ شاید نادر کو توقع نہ تھی کہ وہ اس کا موبائل اٹھا کر دیکھے گی، اسی لیے اسے کبھی پاس ورڈ چینج کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی۔ نمبرز کو کھول کر تفصیل دیکھی تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ دن میں تقریباً 8 بار اس نمبر پر کال کی گئی تھی اور ہر بار ہی ایک طویل گفتگو کے بعد کال منقطع کر دی گئی۔ اس کے علاوہ میسیجز باکس کھولتے ہوئے وہ جیسے جیسے پڑھتی گئی اسے یوں محسوس ہوا جیسے آسمان اس کے سر پر گرا ہے۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتی تھی لیکن شراکت داری نہیں، اور یہ سراسر شراکت داری تھی۔ اس کا شوہر اس کی موجودگی میں کسی اور کے ساتھ محبت کی باتیں کرتا رہتا، کسی اور کو وہ حسین خواب دکھا رہا تھا جو ایک عرصہ اس نے اسے دکھائے تھے۔ اس سے زیادہ مزید وہ کچھ دیکھ ہی نہیں پائی۔ اس کی آنکھیں دھندلانے لگی اور ہاتھ کانپنے لگے۔ نادر مکمل طور پر اس کی گرفت سے آزاد ہو چکا تھا۔ وہ تو سمجھتی تھی کہ وہ شاید مصروفیت اور حالات کی وجہ سے اس قدر چڑچڑا ہو چکا ہوگا۔ وہ ہر لمحہ اس کا ساتھ دینے کی ٹھان لیتی، لیکن نوبت یہاں تک آ چکی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ موبائل رکھتے ہوئے اس نے اپنی بہتی ہوئی آنکھوں کو صاف کر لیا۔ ایک عورت کے لیے کتنا دردناک ہوتا ہے وہ لمحہ جب اس کا شوہر اسے دھوکہ دے کر کسی اور کے ساتھ محبت کی باتیں شروع کرے اور اسے محبت کے آسمان کی وسعتوں کی سیر کروانے لگ جائے، اور نادر ایک ایسا ہی شخص ثابت ہونے والا تھا۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ اس کی محبت میں غلطی کہاں پر ہوئی تھی۔ اس کی روتی ہوئی آنکھوں میں وہ منظر گھوم گیا جس روز وہ اسکول کی سیڑھیاں اترتی آ رہی تھی، اور آخری سیڑھی کے قریب ہی اسے نادر مل گیا۔ وہ کوئی پہلی ملاقات نہ تھی، وہ دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھاتے تھے اور اسکول کے قابل ترین ٹیچر تھے۔ جہاں وہ چھوٹے بچوں کو پڑھاتی تھی وہیں وہ بڑی بچیوں کو میتھس اور انگلش پڑھایا کرتا۔ وہ اسکول کا ایک قابل اور عزت دار شخص تھا جسے ہر کوئی عزت کی نگاہ سے دیکھتا۔ گھر کی ایک بیٹی ہونے کی حیثیت سے حالات سے لڑنے کے لیے وہ بھی اس نوکری کو کرنے پر مجبور تھی۔ اپنے باپ کا ہاتھ ہٹانے کے لیے تعلیم ختم کرتے ہی وہ قریبی اسکول میں پڑھانے کا کام سر انجام دینے لگی، اور وہیں کچھ عرصے کے بعد وہ اور نادر ایک دوسرے کی نگاہوں کا مرکز بن گئے۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ نادر کے ساتھ جہاں بھی ملاقات ہو وہ اسے نرم نظروں سے دیکھتا رہتا ہے، اسے اپنے قریب محسوس کرنا چاہتا ہے اور ہلکے پھلکے انداز میں اسے مخاطب بھی کر لیتا، جبکہ وہ خاموشی سے مسکرا دیتی۔ پہلے یہ یوں ہی سا تھا، پھر اسے اچھا لگنے لگا، اور پھر بہت اچھا۔ وہ ایک پڑھا لکھا پرکشش مرد تھا۔ اس کی جانب دل کا ہمکنا ایک فطرتی بات تھی، اور اس کی عمر کا تقاضا اور اس کے مقابلے میں مناہل بھی ایک ایسی لڑکی تھی جس پر اٹھنے والی ہر نگاہ جم جاتی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اس کی سانولی اور پرکشش رنگت دیکھنے والے کو اپنا اسیر بنا لیتی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں جن میں ذہانت اور اعتماد جھلکتا تھا، اس کے لمبے بال یعنی وہ چوٹیاں بنا کر اپنی کمر پر گرائے رکھتی، اور سادگی اور معصومیت سر پر اوڑھا ہوا دوپٹہ اسے مزید حیادار بنا دیتا۔ اور اس کی یہی خوبیاں تھیں جو نادر حسن کو اپنا اسیر بنا چکی تھی۔ نظروں کو پیغام کو سمجھتے ہوئے اس نے بھی آسانی سے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ نادر حسن آہستگی سے اسے دل کی سب سے اونچی مسند پر بٹھا چکا ہے، لیکن چونکہ ابھی زبان سے ایسا کوئی اقرار نہیں ہوا تھا، اسی لیے اسے خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ وہ کبھی بھی اس معاملے میں پہل نہیں کر سکتی تھی۔ اس روز اسے جانے کی جلدی تھی۔ ابا کی طبیعت تھوڑی خراب تھی، اس لیے اس نے پرنسپل سے اجازت لی اور جانے کے لیے نکل ہی رہی تھی جب سامنے سے اسے نادر آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ آج بھی اسے ایسے ہی حسین نظروں سے دیکھ رہا تھا، وہ جن نظروں سے اسے دیکھ کر اسے کھو جانے پر مجبور کر دیتا۔ بلیک کلر کی فراک اور پاجامے میں خوبصورتی سے سر پر دوپٹہ ٹکائے، ہاتھوں میں بیگ تھامے وہ کافی عجلت میں نظر آ رہی تھی۔ آج موسم حد سے زیادہ بگڑا ہوا تھا، اور اس روز انہوں نے پہلی بار نظروں سے زبان تک کا سفر کیا۔
آپ کہیں جا رہی ہیں مس مناہل؟ اس نے بے حد نرم لہجے میں پوچھا اور مقابل نے دل تھام لیا۔ وہ پہلی بار اس سے مخاطب تھا۔ تیز چلتی ہوئی ہوا، ارد گرد کا بہکا ہوا منظر اور بے حد خوبصورت ترین موسم، اور اس صورتحال میں اس قدر قریب کھڑے دو دیوانے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے تھا؟ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں کھول کر نادر کی جانب دیکھا۔ ابو کی طبیعت کافی خراب ہے، اس لیے گھر جا رہی ہوں۔ آپ کو چھوڑ دوں؟ اس کی جانب سے آفر کی گئی اور اس نے اس کی پہلی ہی آفر کو نرمی سے ٹھکرا دیا۔ بھائی مجھے لینے آ رہے ہیں، بہت شکریہ۔ وہ نرمی سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے قریب سے گزر گئی، لیکن اس ہوا نے جیسے اس کے احساس کو چھو لیا، اس کے بدن سے ٹکرا کر وہ اور بھی معطر ہو گئی تھی، اور نادر کافی دیر اس ہوا کے جھونکے کو محسوس کرتا رہا۔ پلٹ کر اس نے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس روز اسے اقرار کرنا پڑا کہ اگر سامنے موجود لڑکی اس کی دسترس میں نہ آئی تو شاید وہ اپنی دسترس میں آنے والی ہر لڑکی کے ساتھ اس طرح کی محبت نہ کر پائے جس طرح کی محبت وہ مناہل رضا سے کرتا ہے۔ یہ صرف بات کی شروعات تھی، اور اس روز کے بعد ان دونوں کے درمیان ہلکی پھلکی بات چیت کا آغاز ہوا، اور پھر ایک روز اس نے اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ دیا کہ میں تم سے بے پناہ محبت کرنے لگا ہوں، اور مناہل کو یوں محسوس ہوا جیسے ایک پل کے لیے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا ہو۔ غریب گھرانے کی لڑکیاں جن کے کندھوں پر بھاری ذمہ داریوں کے بوجھ ہوتے ہیں، محبت جب ان پر پہلی بار مہربان ہوتی ہے تو وہ کچھ دیر کے لیے سانس لینا بھول جاتی ہیں، اور ایسا اس کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ وہ پوری رات سو نہ پائی۔ نادر کا دلکش چہرہ اس کی آنکھوں میں سمایا رہا۔ یہ سچ تھا کہ وہ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، لیکن شادیوں کے بعد اکثر بھائی بہنوں کی جانب سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں، اور ایسا اس کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ تینوں بھائی علیحدہ علیحدہ اپنے گھرداری کے مسائل سلجھا رہے تھے، جبکہ بوڑھے ماں باپ کا بوجھ وہ خود اپنے کندھوں پر اٹھا رہی تھی۔ اسکول کی طرف سے اسے اتنی تنخواہ مل جاتی کہ ان تینوں کا گزارا اچھے طریقے سے ہو جاتا، اور ابا کی پینشن اضافی چیز تھی۔ اس کی ماں آہستہ آہستہ اس کے جہیز کی چیزوں کو بنا کر سنبھال رہی تھی۔ اگلی صبح ایک بار پھر اسے داخلی دروازے پر وہ مل گیا۔ نظروں کا تصادم ہوا اور وہ نظریں جھکا کر گزرنے لگی۔ جب نادر نے آہستہ آواز میں اسے پکارا اور بے اختیار ہی اس کے قدم رک گئے۔ تو میں تمہاری جانب سے اقرار سمجھوں مناہل؟ نہ جانے وہ اسے بتا رہا تھا یا پوچھ رہا تھا۔ ہر بے اختیاری مناہل کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ مسکرائی اور سامنے موجود شخص کو اندر تک سرشار کر دیا، اور اس روز کے بعد وہ مزید اس کی دیوانگی پر اتر آیا۔ پورا اسکول جانتا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ مناہل نہیں چاہتی تھی کہ وہ خواہ مخواہ بدنام ہو یا یہ بات اس کے بھائیوں تک پہنچ جائے، اس لیے اس نے نادر کو واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ اگر وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو اپنی ماں کو رشتہ لے کر آنے کو کہے، اور اس سے اگلی شام زبیدہ بیگم اس کے گھر پر موجود تھے۔ رضا صاحب کے سامنے انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے سوچنے کے لیے وقت لے لیا، اور چند دنوں کی سوچ بچار کے بعد انہوں نے اقرار میں جواب دے دیا۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کی بیٹی بھی نادر کو پسند کرتی ہے، اور ویسے بھی وہ ایک اچھا انسان ہے جو ان کی بیٹی کو خوش رکھ سکتا ہے۔ ماں باپ رشتہ کرتے وقت صرف اپنی بیٹیوں کی خوشیوں کے بارے میں سوچتے ہیں، انہیں رزق یا بیش بہا دولت سے مطلب نہیں ہوتا۔ وہ کم رزق میں بھی اپنی بیٹیوں کو بیاہ دیتے ہیں، صرف اس شرط پر کہ مقابل انہیں ہمیشہ خوش رکھے گا، ان کی بیٹیوں کی عزت کرے گا، اور ایسا رضا صاحب نے بھی کیا۔ اس کے بھائیوں کے ساتھ باہمی مشاورت کر کے اس کا رشتہ پکا کر دیا، اور یہاں زبیدہ بیگم نے کایا پلٹنا شروع کر دی۔ جہیز میں ان کی ڈیمانڈ کافی زیادہ تھی، لیکن وہاں مناہل نے شائستگی سے انہیں احساس دلا دیا کہ وہ اس طرح بڑی بڑی چیزوں کو جہیز کے طور پر نہیں دے سکتے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ ایک غریب انسان ہے، وہ ضرورت کی چیزیں تو دے سکتا ہے لیکن غیر ضروری اور مہنگی چیزیں نہیں دے سکتا۔ اور زبیدہ بیگم کے چہرے کی رنگت ایک دم ہی بدل گئی۔ انہیں اچھا نہیں لگا کہ ان کی بہو نے ان کے سامنے زبان درازی کی، لیکن وقت کا تقاضا تھا، سو خاموشی اختیار کرنا پڑی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے اس کے بعد کیا کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ 2 ماہ کے اندر دونوں گھروں کی رضامندی کی بنا پر ان دونوں کی شادی کی تاریخ مقرر کر دی گئی، اور دونوں گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پکڑنے لگی۔ رضا صاحب کا خیال تھا کہ وہ سادگی سے ہی نکاح کی تقریب مقرر کریں گے۔ ان دنوں چاہے جانے کا خیال اس پر اس قدر غالب تھا کہ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ آسمان کی وسعتوں میں سیر کر رہی ہے، جیسے اسے کبھی زمین کی گہرائی میں اترنا ہی نہیں۔
شروع میں جب عورت کو چاہے جانے کا احساس ہوتا ہے تو وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت تصور کرنے لگتی ہے۔ اس کا پسندیدہ مرد اس کے لیے متاع حیات کا درجہ رکھتا ہے، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد وہی شخص اسے آسمان کی وسعتوں سے زمین کی گہرائیوں میں اتنی شدت سے دھکیل دیتا ہے کہ وہ زیر زمین دفن ہو کر اپنی ساری خواہشات کا گلا گھونٹ دیتی ہے۔ جس رات وہ سجے سجائے کمرے میں دلہن بنی اس کا انتظار کر رہی تھی، وہ رات اس کے لیے خوابوں سے مزین سب سے خوبصورت رات تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آ بیٹھا تو گویا اس کی دھڑکنوں کو چھو گیا۔ سامنے سلونے روپ کو خوبصورت میک اپ نے کسی کندن کی طرح مہکا دیا۔ نادر کتنی ہی دیر اسے دیکھتا رہا، بے یقینی سے، جیسے اسے یقین کرنے میں دشواری ہو رہی ہو کہ سامنے موجود لڑکی اسے مکمل طور پر دستیاب ہو چکی تھی۔ نرمی سے اس کا خوبصورت ہاتھ تھام کر اس نے نازک سا بریسلٹ اس کی کلائی کی زینت بنا دیا۔ میں خدا کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ تم مجھے دستیاب ہو چکی ہو، اور اس نے نرمی سے نگاہیں جھکا کر اسے اور مسحور کر دیا۔ نادر نے مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کر لبوں سے اس کے ماتھے کو چھو لیا اور پھر آہستہ آہستہ اسی زیورات سے آزاد کرنے لگا۔ ساتھ ساتھ اپنی محبت بھری سرگوشیوں سے وہ اسے مزید خود میں سمٹنے پر مجبور کر رہا تھا۔ سرخ ہوتی رنگت سے اس نے بوجھل پلکوں کو اٹھا کر نادر کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا، اور اسی جذبات کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں وہ اسے ڈوب جانے کی دعوت دے رہا تھا۔ اس رات اسے باہوں میں سمیٹتے ہوئے اس نے اسے اپنی بے پناہ محبتوں کا یقین دلایا، اسے یہ باور کروایا کہ وہ اسے چاہ کر دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہونے کا احساس دلا دے گا۔ وہ رات اس کے وہم و گمان سے بھی زیادہ حسین تھی، اس قدر حسین کہ وہ پوری رات ہی اس کے حسین وعدوں میں سمٹتی رہی اور وہ اسے سمیٹتا رہا۔ اسے لگا ہی تھا کہ محبت بھری زندگی کا آغاز ہونے والا ہے۔ ذمہ داریوں سے بھری ہوئی زندگی سے جان چھوٹ گئی، اب صرف اسے محبتوں کو سمیٹنا تھا۔ اسے یقین تھا کہ یہ سب کچھ اسے اس خدمت کا اجر ملا ہے جو خدمت اس نے آج تک اس کے ماں باپ کی تھی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر ہی زبیدہ بیگم نے دوبارہ جاب سٹارٹ کرنے کا ذکر چھیڑ دیا اور وہ حیرانگی سے نادر کو دیکھتی رہی۔ نادر نے کہا کہ وہ شادی کے بعد اسے جاب نہیں کرنے دے گا، لیکن زبیدہ بیگم اس سے پوچھ رہی تھی کہ اس نے اسکول سے کتنی چھٹیاں لے رکھی ہیں۔ لیکن آنٹی، میں تو اسکول والوں کو منع کر چکی ہوں کہ میں اب جاب نہیں کروں گی۔ اور زبیدہ بیگم نے حیران ہوتے ہوئے حیرانگی بھری مسکراہٹ چہرے پر سجا لی۔ ارے بیٹا، ایسی کیا جلدی تھی؟ تم نے اتنا جلدی انکار کر دیا؟ ابھی تو تم دونوں کو سیٹل ہونے کے لیے ضروری ہے، اور ویسے بھی بھائی صاحب نے اتنا مہنگا اور قیمتی جہیز نہیں دیا، تو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی جاب تو ضروری ہے۔ اس نے بے چینی سے نادر کی جانب دیکھا جو خاموشی سے اپنا کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ کوئی بات نہیں، اگر تم نے انہیں منع کر دیا ہے تو میں آج اسکول دوبارہ بات کر لوں گا۔ اور وہ حیرت سے نادر کو دیکھتی رہی۔ کوئی اتنی جلدی اپنی بات سے کیسے مت کر سکتا ہے؟ ایک پل کے لیے تو اسے یقین ہی نہیں آیا۔ کمرے میں آتے ہوئے اس نے ایک بار پھر نادر کو یاد دہانی کروائی کہ وہ اسے خود منع کر چکا ہے کہ وہ شادی کے بعد جاب نہیں کرے گی۔ جب نادر نے اسے کمر سے تھامتے ہوئے اپنے قریب کر لیا، میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے رہو۔ اسکول میں ہم دونوں ساتھ رہیں گے تو نظر تو آتی رہو گی، ویسی بھی عادت ہو چکی ہے۔ اس نے نرمی سے اس کے لبوں کو چھوا اور وہ اس حسین اقرار پر سالے گلے شکوے فراموش کر گئی۔ شاید وہ اسے اپنی محبت میں اپنے قریب رکھنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی گھر میں سارا دن فری رہ کر شاید وہ بوریت کا شکار ہو جاتی۔ یہ اچھا حل تھا دونوں کا ایک ساتھ رہنے کے لیے، اور اگلے چند دنوں میں ہی اس نے دوبارہ جاب سٹارٹ کر لی۔ صبح ناشتہ بنانے کے بعد وہ نادر کے ساتھ ہی بائک پر چلی جاتی اور پھر چھٹی کے وقت دونوں ایک ساتھ واپس آتے۔ گھر آنے کے بعد کبھی کبھار کھانا تیار ہوتا اور کبھی وہ واپس آ کر کھانا بنا لیتی۔ گھر کی چھوٹی موٹی صفائی چند دنوں تک زبیدہ بیگم نے سنبھالی اور پھر آئے روز انہوں نے کوئی نہ کوئی تکلیف رہتی، اس لیے وہ صفائی کا کام بھی اسکول سے آنے کے بعد کرتی اور حد سے زیادہ تھکاوٹ کا شکار ہو جاتی۔ ابھی اسے 15 دن ہی گزرے تھے جب نادر نے ایک شام اسے بتایا کہ اس نے شہر میں ایک اور اسکول میں اپلائی کیا ہے اور آج سے وہ ریزائن کرنے کے بعد دوسرے اسکول میں جاب سٹارٹ کرے گی۔ وہ حیرت سے نادر کو دیکھتی رہی۔ ایسی کیا بات ہوئی کہ آپ نے پوچھے بغیر ہی یہ فیصلہ کر لیا؟ اور نادر نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ اب مجھے ہر فیصلہ کرنے کے لیے کہ تم سے پوچھنا پڑے گا؟ میں تمہاری زندگی پر حاکم نہیں ہوں۔ اور وہ نرمی سے مسکرا دی۔
بے شک آپ حاکم ہیں، لیکن مجھے آپ کے فیصلے کی سمجھ نہیں آئی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب رہنے کے لیے جاب کر رہے ہیں، پھر میں اگر دوسرے اسکول میں چلی جاؤں گی تو؟ وہ ابھی بھی حیرانگی کا شکار تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ نادر اسے کیا چاہتا ہے، اور نادر نے ایک بار پھر اپنی محبت کا مرہم رکھتے ہوئے اسے احساس دلایا کہ اسکول میں رہنے والے میل ٹیچر اس کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں، اور نادر سے یہ برداشت نہیں ہوتا، اور وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ اسکول میں اس کے علاوہ جتنے بھی میل ٹیچر تھے ان کے ساتھ وہ ایک عرصہ کام کر چکی تھی، ان کی باتوں سے اچھی طرح واقف تھی، اور وہ لوگ بھی اس کی اچھی خاصی عزت کیا کرتے، لیکن اسے عجیب لگ رہا تھا، اور نادر کہہ رہا تھا کہ وہ لوگ اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ کون کیا بات کر رہا تھا؟ اس نے نرمی سے اس کے نزدیک آ کر بات کو واضح کرنا چاہا۔ جب وہ برہم ہوتے ہوئے اسے سمجھانے لگا، مجھے عجیب سی شرمندگی ہوتی ہے جب کلی کہتے ہیں کہ بھابھی بھی تمہارے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ آپ کو میرے کام کرنے پر شرمندگی ہوتی ہے یا میرے ساتھ سے شرمندگی ہوتی ہے؟ اس روز اس نے بات کو کنگال کر نادر کی زبان سے سننا چاہا۔ جب نادر نے اسے تلخ لہجے میں فیصلہ کو نگاہوں سے دیکھ کر اس بات کا حکم دے دیا کہ وہ کل سے دوسرا اسکول جوائن کرے گی جہاں صرف فیمیل ٹیچر ہوتی ہیں، اب اس کے دل میں کون سا خیال پنپ رہا تھا، اس خیال سے وہ بالکل ناواقف تھی، اور اگلے روز نادر کے حکم پر اس نے اسکول سے ریزائن کر دیا۔ نئی جاب کی شروعات کرنا اس کے لیے کافی عجیب مرحلہ تھا۔ نئے لوگ، نئی ذمہ داریاں اور نئی محنت، اس کے علاوہ اسے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان دنوں اس کی طبیعت بھی کافی خراب رہنے لگی۔ اس نے صبح اسکول جاتے ہوئے نادر سے منت بھرے لہجے میں کہا کہ وہ بائک پر پہلے اسے اسکول چھوڑ آئے اور اس کے بعد اپنے اسکول چلا جائے۔ دونوں کا راستہ تقریباً ایک ہی تھا، لیکن اس کے اسکول کا سفر زیادہ طویل تھا۔ جب نادر نے اسے 1 منٹ سے پہلے باہر آنے کو کہا، جلدی سے ناشتے کے برتن سمیٹتے ہوئے وہ بھاگم بھاگ اندر گئی۔ جلدی سے منہ دھو کر اس نے کپڑے تبدیل کیے اور بیگ اٹھا کر باہر چلی آئی، لیکن اس کے باوجود نادر اسے جھاڑ پلا دی۔ اگر تم اس رفتار سے کام کرو گی تو مجھے بھی دیر کرواؤ گی، اور خود کو بھی۔ آج کل وہ کچھ زیادہ ہی غصہ کرنے لگا تھا۔ اس نے بس ایک نظر اسے دیکھا اور خاموشی سے پیچھے بیٹھ گئی۔ وہاں کی انتظامیہ کا رویہ کافی عجیب تھا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں نکتہ چینی کرنے والے، اور اس بات کا اندازہ اسے اگلی چند دنوں میں ہو گیا۔ اس شام اس نے ایک بار پھر اسے درخواست کی کہ اسے جاب چھڑوا کر واپس اسے اسکول میں آنے دیا جائے، لیکن نادر اس کی بات سن کر بھڑک اٹھا۔ تمہیں کچھ زیادہ ہی شوق چڑھا ہے لڑکوں کے ساتھ کام کرنے کا، اور وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ میں ایک عرصہ ان سب کے ساتھ کام کر چکی ہوں، اور وہیں سے تم نے مجھے پسند کر لیا ہے نا؟ پچھلے چند دنوں سے اس کی طبیعت کافی خراب تھی، اور نہ جانے کیوں وہ صوفے پر بیٹھی بے اختیار ہی رو پڑی۔ 2 دنوں سے اسے جس قدر کمزوری اور چکر محسوس ہو رہے تھے، اس کا دل نہیں چاہتا تھا کہ وہ کوئی کام کرے۔ سارا دن کام کرنے کے بعد گھر آ کر گھر کے کام کاج سنبھالنا، اور پھر رات گئے اس کی بحث سننا، اور نادر اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ مجھے ایسا کیوں لگنے لگا ہے جیسے میری ذمہ داریوں سے تم اکتانے لگی ہو؟ وہ بات کو اور رنگ دے رہا تھا۔ میں کبھی بھی آپ سے اور آپ کی ذمہ داریوں سے نہیں اکتا سکتی، لیکن مجھ پر رحم کھائیں، اس قدر بدل جائیں گے آپ، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اور نادر نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کی آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسوں کو انگلی کے پوروں سے صاف کر دیا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ گھر کے کام کاج میں تمہیں آسانی ہو تو میرے پاس اس کا ایک حل ہے، اس نے کہا، اور وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی۔ شاید اس کے دل میں کوئی نرم احساس جاگنے لگا تھا۔ تم ہر مہینے اماں کو 10,000 روپے دیتی رہو، اور گھر کے کام کاج وہ ملازموں سے کروا لیں گی۔ بلوں کے اخراجات اور گھر کا راشن پہلے ہی اس کی ذمہ داری تھے، اور اب 10,000 گھر کی ملازمہ کے لیے۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں نادر؟ اور نادر اسے دیکھتے ہوئے برہمی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہی تمہاری مصیبت ہے، اگر تمہیں کوئی حل بتاؤں تو تم اسے مانتی نہیں، اور پھر تم رونا رونے بیٹھ جاتی ہو۔ جب صبح سے تھک ہار کر واپس آتا ہوں تو تمہارا رونا دھونا دیکھ کر رات گزر جاتی ہے، اور وہ بس خاموشی سے اس کی پشت دیکھتی رہی۔ اگلے دن گھر میں یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ ملازمہ کے اخراجات وہی سنبھالے گی، اور اس کے بعد گھر میں کافی بحث کے بعد ایک ملازمہ کا ارینج کر لیا گیا، وہ بھی تب تک جب تک وہ گھر نہیں آتی۔ اس کے گھر آتے ہی ملازمہ گھر سے غائب ہو جاتی، اور باقی سارا کام اسے خود دیکھنا پڑتا۔ انہی دنوں اس کی بوجھل طبیعت کا راز اس کی پریگنینسی کی صورت میں کھلا۔ اس شام اس نے نادر کو بتایا تو اس کا رویہ بالکل عام سا تھا، لیکن یہ بچہ اس کے لیے ساری زندگی کی قیمتوں سے بڑھ کر تھا، جیسے ویرانے میں کسی پیاسے کو پانی کا میٹھا کنواں نظر آ جائے۔
یا پھر حبس زدہ دنوں میں ایک خوشگوار شام۔ وہ بے پناہ خوش تھے، اتنے کہ اس کا بیان کرنا بھی ممکن نہیں تھا۔ انہی دنوں میں اس نے اپنا پہلے سے زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا۔ اپنی تنخواہ سے کچھ پیسے بچا کر وہ اپنی ڈائٹ پر توجہ دینا چاہتی تھی۔ اچھی طرح جانتی تھی کہ ڈاکٹر سے چیک اپ بھی اسے خود ہی کروانا پڑے گا، کیونکہ اپنی ساری تنخواہ نادر ماں کی مٹھی پر رکھ دیتا ہے، لیکن اپنے اخراجات علیحدہ رکھتا ہے، جس میں کسی کو بھی مداخلت کی ضرورت نہ ہوتی۔ اگلے چند ماہ اس کے لیے کمزوری سے بھرے ہوئے ہوتے۔ اس نے کئی بار ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروایا اور ہر بار ڈاکٹر نے اسے آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ اس کا دل چاہتا کہ وہ اسکول چھوڑ دے، لیکن گھر کے اخراجات اس قدر بڑھتے جا رہے تھے کہ اسکول کے ساتھ ساتھ اس نے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا بھی شروع کر دیا۔ یوں خود پر ذمہ داریوں کے بوجھ لاتی چلی گئی۔ ہر وہ لوگ عادت کے مارے مزید اس پر شیر ہوتے رہے۔ ایک لڑکی جب اپنا سب کچھ چھوڑ کر دوسرے گھر میں آتی ہے تو وہ اس گھر کو جنت بنانے کے لیے اپنی آخری حد تک گزر جاتی ہے۔ یہ اس کا تیسرا ماہ تھا جب اسے ہلکا ہلکا درد کا احساس رہنے لگا۔ اس وقت اس نے نادر سے کہا کہ اسے اگلی صبح لے جا کر ڈاکٹر کو دکھا دے، لیکن نادر نے سختی سے منع کر دیا۔ میرے پاس وقت نہیں ہوتا، تم اپنی ماں کے ساتھ چلی جانا۔ کیا ہو گیا ہے نادر؟ یہ بچہ آپ کا بھی تو ہے۔ نادر نے اب اسے اسکول چھوڑنے کی ذمہ داری اٹھانی بند کر دی تھی۔ اب اسے کافی حد تک پیدل اسکول جانا پڑتا، کیونکہ گھر میں اس کی تنخواہ پہلے ہی بڑھ چکی تھی، اور اس کے پاس اتنے وافر پیسے نہ ہوتے کہ وہ کرایہ بھر کر اسکول چلی جاتے۔ کافی دور تک پیدل چلنے کی وجہ سے درد اب شدید بڑھنے لگا تھا، اور نادر تھا کہ اس کی جانب توجہ ہی نہیں دے رہا تھا۔ میرا بچہ ہے تو تم دنیا کی پہلی عورت نہیں ہو جو بچہ پیدا کرنے جا رہی ہو۔ نادر کا رویہ حد سے زیادہ تلخ تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ بات بار پر تلخی پر کیوں اتر آتا ہے۔ جب کبھی اسے احساس دلانے کی کوشش کرتی تو وہ نرمی سے اسے کام کی زیادتی یا پھر ذہنی دباؤ قرار دیتا اور وہ خاموش ہو جاتی۔ ان دنوں اسے اس کی اشد ضرورت تھی۔ وہ اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی اور اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ اس شام وہ تھکی ہاری کلثوم بیگم کے گھر چلی گئی۔ اپنے والدین کے ساتھ چند راتیں گزار کر وہ خود کو پرسکون کرنا چاہتی تھی۔ مہینے میں ایک آدھ دن وہ لوگوں کے گھر چلی جاتی اور یہی کچھ دن اس کے لیے سکون کا باعث بنتے۔ کلثوم بیگم تو اسے دیکھتے ہی حیران رہ گئی۔ پتلی پتلی سی جلد، سیاہ رنگت، آنکھوں کے گرد ہلکے اور قدرے بڑھتا ہوا پیٹ۔ تم اپنا خیال نہیں رکھتی مناہل؟ انہوں نے دہلتے ہوئے دل کے ساتھ اس سے پوچھا، اور وہ بس ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ امی، مجھے اپنا خیال رکھنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ اس کے چہرے کا پھیکا رنگ اور اس کے لہجے کی ڈگمگاہٹ سے ہی انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کن حالات سے لڑ رہی ہے۔ اگلی صبح وہ اسے خود لے کر ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ اس کا معائنہ کروایا اور ڈاکٹر نے ایک بار پھر تاکید کی کہ بچے کے لیے اچھی ڈائٹ اور آرام کو یقینی بنایا جائے۔ گھر کے بھاری کام کاج کو ہاتھ مت لگاؤ۔ کلثوم بیگم کا ارادہ تھا کہ وہ انہیں اسے چند دنوں کے لیے اپنے پاس روک لیں تاکہ اس کی اچھی خاطرداری کر سکے اور اس کی طبیعت بحال ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے بھی اس شخص سے اجازت لینا ضروری تھی۔ اس شام انہوں نے کال کی اور اس نے مناہل کی مرضی جانے اور اس سے وہیں رہنے کی اجازت دے دی۔ مناہل کو معلوم ہو چکا تھا کہ وہ شاید اب اس کے لیے بالکل ایک غیر ضروری چیز بن چکی ہے، جسے ہر حال میں وہ اپنے گھر سے دور رکھنا چاہتا ہے، اور کلثوم بیگم کے لیے یہی غنیمت تھی کہ وہ مان گیا تھا۔ اگلی صبح رضا صاحب اسے خود ہی اسکول چھوڑنے کے لیے گئے اور واپسی پر وہ 2 دنوں کی چھٹی لے کر آئی۔ وہ 2 دن کلثوم بیگم نے اس کی اچھی خاطر تواضع کی اور انہوں نے دیسی گھی سے بنی ہوئی پنجیری اور چند دوسری چیزیں اس کے لیے بنا کر پیک کر دیں تاکہ وہ واپس جاتے ہوئے اپنے ساتھ لے جائے، اور رضا صاحب نے یہ ذمہ داری بھی اٹھا لی کہ وہ ہر روز صبح اسے اسکول چھوڑنے جایا کریں گے۔ وہ 2 دن کسی خواب کی طرح گزر گئے۔ اس شام زبیدہ بیگم نے اسے لانے کا حکم دے دیا اور وہ کبھی بھی گھر کے اتنے کام کاج کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ چاہے گھر کی صاف ستھرائی ملازمت کر لیتی، لیکن کھانا بنانا بھی اس کے بقول اچھا خاصا کام تھا اور اس کام کے لیے وہ مخصوص تھی۔ نادر اسے لینے گیا تو رضا صاحب نے سرسری سا ذکر کرتے ہوئے اسے اس کا خیال رکھنے کی تاکید کی۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی باور کروا دیا کہ آج کے بعد وہ اسے اسکول چھوڑنے اور لے جانے کی ذمہ داری خود اٹھائیں گے۔ وہ بس خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا۔ اس شام تک اسے اندازہ نہیں تھا کہ آنے والی شام کتنی قیامت خیز ہو سکتی ہے۔ ماں کے ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں پیار سے پلیٹ میں ڈال کر وہ اس کے پاس چلی آئی۔ انہیں کھا کر بتائیں امی نے کیسی بنائی ہے، اور اس نے ایک پل میں ہی پلیٹ اٹھا کر دیوار سے دے ماری۔
تم وہاں اسی لیے گئی تھی کہ انہیں میری شکایتیں لگاتی پھرو؟ اور وہ دہلتے ہوئے دل کے ساتھ بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی۔ کلثوم بیگم نے اسے کس قدر یقین دہانی کروائی تھی کہ اس کی زندگی میں بہار کے دن ضرور آئیں گے۔ جیسے ہی اولاد آئے گی نادر اپنا رویہ بالکل ٹھیک کر لے گا۔ اس کے ساتھ انہوں نے اسے تاکید کی کہ وہ اپنے حلیے کی جانب متوجہ ہو، خصوصی طور پر شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کرے، کچھ پیسے تنخواہ سے بچا کر خود پر صرف کرے تاکہ نادر کی محبت واپس لوٹ آئے۔ بلا شبہ وہ اس کی پہلی محبت تھی، لیکن یہاں اس کا رویہ دیکھ کر اس کی ساری امیدیں ایک پل میں ہی ٹوٹ گئیں۔ میں نے آپ کی کوئی شکایت نہیں کی نادر، اور اس نے چیختے ہوئے اس کے جبڑے کو دبوچ لیا۔ تبھی تمہارا باپ مجھے باور کروا رہا تھا کہ وہ اسکول کی ذمہ داری خود اٹھائے گا۔ اس کی آنکھوں میں نمی بھر آئی اور اونچی آوازیں سن کر زبیدہ بیگم بھی کمرے میں آ گئی۔ زبیدہ بیگم نے مزید جلدی پر تیل کا کام کیا اور اس نے وہ ساری چیزیں اٹھا کر کوڑے دان میں ڈال دی۔ وہ رزق کا ضیاع کر رہا تھا۔ اسے اپنے شدید غصے میں اس کی حالت کبھی کوئی احساس نہیں رہا تھا، اور اس روز کے بعد مناہل نے مکمل خاموشی اختیار کر لی۔ اس نے چھوڑ دیا تھا بار بار اس کے قریب آنا۔ اس روز اس نے مکمل خاموشی اختیار کر لی۔ اسے یقین تھا کہ نادر کی محبت کے آسمان سے وہ بری طرح گرائی جا چکی ہے۔ اب اسے صرف اور صرف اس بات کی امید تھی کہ جلد سے جلد اس کا بچہ اس دنیا میں آ جائے، اور وہ ماں کے درجے پر فائز ہو کر ایک بار پھر اس کے دل میں اتر آئے۔ لیکن جب ڈاکٹرز نے اسے بتایا کہ اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ بیٹی ہے، تو اس کی امیدوں پر ایک بار پھر پانی پھر گیا، کیونکہ باتوں میں زبیدہ بیگم اور نادر نے اسے باور کروایا تھا کہ وہ گھر میں پہلا بچہ صرف اور صرف بیٹا چاہتے ہیں۔ نادر کو بچوں کا زیادہ شوق نہ تھا، لیکن زبیدہ بیگم نے اس کے کانوں میں یہ بات ڈال دی تھی کہ ہر حال میں بیٹا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ لڑکیاں جو بلند بخت لے کر سسرال میں اپنے رشتہ داروں کے پاس آتی ہیں، ان کی پہلی اولاد بیٹا ہی ہوا کرتا ہے۔ 9 ماہ تک مستقل وہ اسی حال میں اسکول جاتی رہی، اور 9 مہینوں کے اندر شاید 1 سے 2 بار وہ اسے خود اپنے ساتھ ہاسپٹل لے کر گیا، لیکن اس کے بعد وہ ایک بار بھی اسے ہاسپٹل لے کر نہ گیا۔ وہ دن بھی ایسا ہی تھا، گرمی سے تپا ہوا، جب وہ اسکول سے واپس آ رہی تھی اور راستے میں ہی اسے لیبر پین سٹارٹ ہو گئی، اور درد اس قدر شدید تھا کہ وہ رضا صاحب سے سنبھالی ہی نہیں جا رہی تھی۔ ایمبولینس کو کال کرتے ہوئے انہوں نے اسے ہاسپٹل منتقل کروا دیا، اور کتنی ہی دیر وہ نادر کے نمبر پر ٹرائی کرتے رہے۔ نہ ہی اس نے ہسپتال آ کر اس کی خیریت دریافت کرنا ضروری سمجھی، اور نہ ہی انہوں نے رضا صاحب کی کال اٹھائی، یہاں تک کہ ڈاکٹر نے آپریٹ کیا اور بچی پیدا ہو گئی۔ شام کو وہ ماں بیٹا ہاسپٹل واپس آئے، اور آتے ہی ان کے چہرے کے بگڑے ہوئے تاثرات سے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو خوش آمدید کہنے کے لیے نہیں، بلکہ شاید لوگوں کا منہ رکھنے کے لیے آیا ہے، تاکہ لوگوں کو زیادہ باتیں بنانے کا موقع نہ ملے۔ اس نے ایک بار بھی آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو نہیں دیکھا، بس آہستگی سے اس کی خیریت دریافت کی، اور مناہل اس کی بجھی نظروں کو دیکھ کر چونک اٹھی تھی۔ کیا اسے اس وقت بھی یہ احساس نہیں کھے رہا تھا کہ وہ ایک بچی کا باپ بن چکا ہے؟ اس کی چھوٹی سی پری اس دنیا میں آ چکی ہے۔ کلثوم بیگم اور رضا صاحب اسے واپس ہی لے کر چلے گئے۔ زبیدہ بیگم نے کہہ دیا کہ ہمارے ہاں رسم ہے، پہلی اولاد کے بعد عورت ایک ماہ اپنے والدین کے گھر گزارتی ہے، چاہے وہ وہاں پر اپنے باپ کے گھر اپنے مکمل حق سے جا رہی تھی، لیکن اس کے بھائی اور بھائیوں کے بنے ہوئے منہ اسے پوشیدہ نہ تھے۔ بڑی بھابھی نے تو بچی کو اٹھاتے ہی کہہ دیا کہ بیچاری کی قسمت زیادہ اچھی نہیں ہے۔ باپ نے جس قدر روکھا پھیکا سے استقبال کیا ہے، پتہ نہیں بچی کے ساتھ آگے جا کر کیا ہوگا۔ اور وہ بس اپنی بھابھی کا چہرہ دیکھتی رہی۔ کچھ لوگ ہمارے زخموں پر نمک ڈالنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ 1 مہینہ اس نے جیسے تیسے گزارا۔ اسکول اس نے مکمل چھٹی لے لی تھی، اور اس کے بعد اس نے جاتے ہی ایک بار پھر گھر اور اسکول کا کام سنبھال لیا۔ اس دوران زبیدہ بیگم اس بچی کو اپنے پاس رکھتی۔ ان کے درمیان تعلقات بالکل محدود ہو چکے تھے، اور اس روز بھی پریشانی میں وہ لنچ بریک میں اسٹاف کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے اپنی چیئر گھسیٹتی ہوئی باہر بیٹھ گئی۔ موسم قدرے خوشگوار تھا۔ اس کے ذہن میں نادر کی جانب سے چلنے والی کشمکش گردش کر رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنی قربانیوں کے باوجود غلطی کہاں سے ہوئی جو وہ شخص اس حد تک بدل گیا۔ محبت یقین کا سفر ہے، اور جہاں یقین ختم ہو جائے وہاں محبت خود بخود ناپید ہو جاتی ہے۔ کیا بات ہے مناہل، آپ پریشان نظر آ رہی ہیں؟ اس نئے اسکول میں عائشہ اس کے ساتھ کافی کلوز ہو چکی تھی، اس لیے آج اسے پریشان پا کر اس کے پاس چلی آئی۔ وہ بھی شاید یہی چاہ رہی تھی کہ کسی ہمدرد کا ساتھ نصیب ہو۔
اس نے اپنی ساری پریشانی کو اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ عائشہ کافی دیر اسے دیکھتی رہی اور پھر نرمی سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے تمہاری پریشانی کا اندازہ ہے مناہل، لیکن اس طرح پریشان ہونے سے معاملہ حل نہیں ہوگا۔ خود پر توجہ دو، اس کے قریب رہنے کی کوشش کرو، ہو سکتا ہے کہ اس کی پرانی محبت جاگ جائے۔ اور اس نے نم آنکھوں سے عائشہ کی جانب دیکھا۔ یہ مشورہ دینے والے لوگ کیوں نہیں سوچتے کہ مقابل ہار کر ان کے سامنے خود کو ظاہر کرتا ہے۔ میں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے عائشہ۔ عائشہ نے اسے آج سے پہلے اس قدر ہارا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ تبھی ایک بار پھر اسے نرمی سے سمجھاتے ہوئے احساس دلانے لگی کہ وہ بہت انمول ہے، نادر اسے کھو کر بہت بڑی زیادتی کر رہا ہے۔ اس روز اس نے ایک آخری بار اسے کوشش کرنے کے لیے اکسا لیا۔ ایک آخری بار بن سنور کر اس کی پناہوں میں جاؤ، ہو سکتا ہے کہ اس کی پرانی محبت جاگ جائے۔ ویسے بھی مرد کے دل میں موجود محبت زنگ دار ہو سکتی ہے لیکن ختم نہیں ہو سکتی۔ تم اس کی پہلی محبت ہو، اور امید کا ایک اور سرا اس کے دل میں جاگ اٹھا۔ اس نے خود سے طے کر لیا کہ وہ ایک بار پھر آج اپنی عزت نفس کو قدموں میں رکھ کر اس کے قریب جائے گی، اسے اپنا بنانے کی کوشش کرے گی اور اس کے ساتھ دل کے سارے تعلقات قائم کر کے اسے اپنے دل پر بیتے ہوئے ہر زخم کو دکھائے گی جو اس کی بے رخی کی وجہ سے بنتے چلے جا رہے تھے۔ اور پھر اسی مقصد کے لیے وہ اس رات اس کے قریب چلی آئی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس رات اس پر جو راز کھلنے والا ہے وہ بالکل بے یقین کر دینے والا ہے۔ اگلی صبح وہ اسکول چلی آئی۔ اس نے نادر کو احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ اس کے متعلق سب کچھ جان چکی ہے۔ شاید نادر نے اس سے اکتا کر باہر منہ ماری شروع کر دی تھی، وہ بھی اپنے ہی اسکول کی 10 کلاس کی طلبہ سے۔ وہ اس لڑکی کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اس کے قریب ہی 2 گھر چھوڑ کر تیسرا گھر ان کا تھا، اور زینب آپا کی بیٹی ہیرا وہ اس لڑکی کو اچھی طرح جانتی تھی۔ کافی خوبصورت اور ذہین لڑکی تھی، لیکن اس کا اور نادر کا تعلق کیسے بنا اس کے بارے میں وہ بالکل انجان تھی۔ اس کے لیے یہ حقیقت ہی حیران کر دینے والی تھی کہ اسے چھوڑ کر نادر نے کوئی نئی راہ اختیار کرنے کے بارے میں سوچا۔ اس روز اس نے عائشہ کو کہہ دیا اور وہ اپنی کہانی اب خود لکھے گی، اور عائشہ اس کی پرعزم آنکھوں کو دیکھتی رہی۔ گھر سے واپس جاتے ہی زبیدہ بیگم نے ایک بار پھر اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ صبح پیسوں کے لیے مجھے نادر کہہ کر گیا تھا، لیکن اس کے باوجود تم نے مجھے رقم نہیں دی، اور وہ پہلی بار زندگی میں ان کے مد مقابل آ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کے گھر، آپ کے اخراجات اور یہ ساری ذمہ داریاں آپ کے بیٹے کو پوری کرنی چاہیے۔ آپ ہی کہتی ہیں نا کہ میرا شوہر میری حالت دیکھ کر مجھ سے اکتا گیا ہے، تو اب میں خود پر توجہ دینے والی ہوں۔ خود پر توجہ دینے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، رقم ہوگی تو خود پر دھیان دوں گی، اور اس میں بھی آپ کے بیٹے کا ہی فائدہ ہے۔ اور اس کی چلتی ہوئی زبان پر زبیدہ بیگم نے پہلی بار خاموشی اختیار کر لی۔ شاید انہیں ہضم نہیں ہوا تھا کہ وہ ان کے مقابل آ کھڑی ہوئی تھی۔ حقیقت یہی ہے کہ جب آپ رشتوں کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں تو وہی رشتے آ کے سر پر چڑھ کر بولنے لگتے ہیں۔ اب جب بولنا سیکھ لیتے ہیں آپ، تب انہیں قبول نہیں ہوتا کہ آپ ان کے سامنے زبان درازی کریں، تب وہ آپ کو ایک بار پھر گونگا کر دینا چاہتے ہیں۔ نادر کے گھر آتے ہی زبیدہ بیگم نے ایک اور مسئلہ کھڑا کر دیا۔ انہوں نے اس کے سامنے ہی نادر سے کہہ دیا کہ وہ زبیدہ بیگم سے زبان درازی کرتی ہے، اس سے رقم بھی نہیں دی بلکہ اسے اچھا خاصا بے عزت کر ڈالا۔ اپنی ماں کے آنسو دیکھ کر وہ بکھلاتے ہوئے اس کے قریب آیا اور بازو سے جھنجھوڑ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ماں کو یہ سب کچھ کہنے کی؟ اور وہ بھی آج ڈرنے والی نہ تھی۔ نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر اس نے اعتماد سے اس کا ہاتھ چھٹک دیا، بالکل ایسے ہی جیسے تمہاری ہمت ہوئی بیوی کے ہوتے ہوئے باہر افیئرز چلانے کی۔ اور وہ کتنے ہی پل حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ آپ کیا سمجھتے تھے وقار حسن، میں آپ کو جانتی نہیں ہوں، میں آپ کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ مجھ پر مر مٹنے والا شخص مجھے پانے کے بعد میری قدر کھو چکا ہے، تو کسی اور کو لانے کے بعد اس کی قدر کیسے کرے گا؟ اور زندگی میں پہلی بار نادر نے اس پر ہاتھ پہ اٹھا دیا۔ بزدل مرد جب اپنا گناہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ مجبوراً عورت کو خوفزدہ کرنے کے لیے اس پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی پھیلنے لگی، لیکن اس نے ہمت سے ایک بار پھر پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ بس میں یہیں تک دیکھنا چاہتی تھی، تمہاری اتنی ہمت کہ تم میرے بیٹے پر الزام لگا رہی ہو۔ زبیدہ بیگم سختی سے اسے کوستے ہوئے آگے بڑھی۔ آپ بھی آئیں اور پوچھیں اپنے بیٹے سے، میں الزام لگا رہی ہوں یا یہ سچ ہے؟ اپنے سے آدھی عمر کی لڑکی کے ساتھ عشق فرمانے کے چکروں میں ہے،
اپنی بیٹی اور بیوی کو بھول کر وہی عشق جو آج سے ٹھیک 1 سال پہلے انہیں مجھ سے ہوا تھا۔ آپ عشق کے معاملے میں بہت کمزور ہیں نادر حسن، آپ عشق بس باتوں سے کرنا جانتے ہیں اور کچھ نہیں، وہ چیختے ہوئے اسے کہہ رہی تھی جبکہ اس کے آنسو اس کے گالوں سے لڑکتے ہوئے نیچے گر رہے تھے۔ وہ اس شخص کے سامنے رو رہی تھی جسے اس کے آنسوں کی کوئی قدر نہ تھی۔ اس رات کے بعد اس کے ساتھ مکمل طور پر بات چیت کو ترک کر دیا گیا۔ گھر میں نادر کے علاوہ اس کی ماں بھی اس کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کرتی، بس وہ لوگ عام سا تعلق اس کے ساتھ رکھتے۔ جہاں نادر پہلے چھپ کر ہیرا کے ساتھ باتیں کیا کرتا، وہ ظاہری طور پر اس کے ساتھ رات دن محبت کی پینگیں چڑھاتا۔ اس نے ماں سے بھی کہہ دیا کہ وہ ہیرا کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ جائز طریقے سے نکاح کرنے کے بعد اسے اس گھر میں لانا چاہتا ہے، اور زبیدہ بیگم تو اس پر صدقے واری چلی گئی۔ ارے ویسے بھی تمہیں بیٹے کے لیے دوسری شادی کی ضرورت ہے، انہوں نے اسے مزید ہمت دلائی تاکہ وہ اپنے فیصلے پر قائم رہے، اور وہ بس خاموش نظروں سے ان دونوں کو دیکھ کر واپس پلٹ گئی۔ وہ ان کا مکافات دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کی بیٹی کو 2 دن سے سخت بخار تھا اور وہ پوری رات بھی اس کی بیٹی بخار میں بھنکتی رہی۔ اسٹور سے لایا گیا سیرپ اور ٹھنڈے پانی کی پٹیاں اس کے علاوہ اس کے پاس دینے کو کچھ بھی نہ تھا۔ مجبوراً فجر کی اذان کے بعد اس نے ایک بار پھر خود سے نادر کو مخاطب کیا، کشف کو بہت بخار ہے، اب پلیز آپ اسکول سے چھٹی کر کے اسے ہسپتال لے جائیے۔ اس نے خمار آلود آنکھیں کھول کر بدمزگی سے اس کی جانب دیکھا۔ ہر کروٹ بدل لی۔ اسے کوئی احساس نہ تھا، چاہے وہ بچی زندہ رہتی یا مر جاتی، اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ وہ معصوم سی جان شاید باپ کی محبت سے محروم رہنے کے لیے دنیا میں تشریف لائی۔ خدا کے لیے نادر میری بات مانیں اور میرے ساتھ کشف کو ہاسپٹل لے کر جائیں، پلیز اسکول سے چھٹی لے لیں۔ اور وہ بھڑکتے ہوئے بیڈ سے نیچے اتر آیا۔ مجھے کوئی واسطہ نہیں رکھنا، نہ تم سے نہ تمہاری بیٹی سے۔ آج نہیں تو کل ہیرا اس کمرے میں اور میری زندگی میں داخل ہو کر اس سب کی حقدار بن جائے گی، اور اس کے بعد بھی تو تمہیں یہاں سے جانا ہے، سو ابھی عزت کے ساتھ اپنی بیٹی کو لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اس نے اسے دور دھکیلتے ہوئے اپنی جانب سے دھتکار دیا، اور وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ مجھے اگر تمہارا ساتھ نصیب نہ ہوا تو شاید میں کسی اور کے ساتھ کو بھی قبول نہ کر پاؤں۔ دور ہوا کے دوش پر سوار نادر حسن کے الفاظ اس کے کانوں سے ٹکرائے تھے، اور اس روز وہ کتنی خوش نصیب تصور کر رہی تھی خود کو۔ اس نے روتے ہوئے شدت سے آنکھوں کو موند لیا۔ اس روز اس کی بس ہو گئی تھی۔ اسے ہر حال میں یہ قدم اٹھانا تھا جس قدم کو اٹھانے سے وہ ڈر رہی تھی۔ اپنے چند جوڑے اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے اس روز وہ اس گھر کی دہلیز پار کر کے چلی گئی۔ اسے کسی نے بھی روکنے کی کوشش نہ کی، نہ ہی زبیدہ بیگم، اور وہ شخص تو دوبارہ نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ اسے کوئی پرواہ نہ تھی، وہ یہیں رہتی یا مر جاتی، اس کے لیے وہ ذرا برابر اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ اس نے کتنی بار پلٹ کر اس گھر کو دیکھا جس گھر میں وہ ہزاروں سپنے سجا کر رہی تھی، جس گھر کو بنانے کے لیے اس نے اپنی رگوں کا خون بھی صرف کر دیا۔ تو کیا یہی اوقات ہوتی ہے ایک عورت کی؟ جب وہ اپنے باپ کے گھر رہے تو اسے اس گھر پر اپنا حق ظاہر نہ کرنے دیا جائے کہ اسے اپنے گھر جا کر اسے بسانا ہے، اور جب وہ سسرال آ جائے تو اس گھر کو بھی اس کے لیے پرایا بنا دیا جائے۔ جب دل چاہے شوہر اسے بازو سے پکڑ کر باہر نکال دے۔ پورا راستہ اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے رہے۔ اس روز وہ ٹوٹ کر بکھر چکی تھی، اور بکھر کر خود کو سنبھال کر ہی اس نے اس گھر کی دہلیز کو پھلانگا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بھائی اور اس کی بھابیاں ہزاروں باتیں بنائیں گے، معاشرہ شاید اسے جینے نہ دے، لیکن اس کے پاس جینے کی ایک بڑی وجہ تھی۔ نادر اٹھا تو اسے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ وہ حقیقت میں چلی گئی ہے۔ ایک پل کے لیے اس کا دل اداس ہوا، لیکن دوسرے ہی پل زبیدہ بیگم اس کے دل میں موجود اداسی کو ہیرا کے ساتھ رنگین خواب دکھا کر ختم کر چکی تھی۔ اس نے اس بات کا عہد کر لیا کہ وہ ہیرا سے بات کر لیں۔ اگلے 2 دنوں میں وہ زینب آپا کے گھر جا کر رشتے کی بات کرے گی۔ اب تو ان کی بہو بھی گھر سے چلی گئی تھی، اور وہ بآسانی کہہ دیں گے کہ لڑکی نادر کے ساتھ رہنے کے لیے راضی نہ تھی۔ اس شام اس نے ہیرا کو کال کی اور اسے خوشگوار لہجے میں بتا دیا کہ اس کی بیوی اپنی بیٹی کے ساتھ یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ ہر وقت پیسے کا روپ چھاڑتی رہتی تھی، میں نے بھی گھر سے نکال دیا۔ اب مجھے بتاؤ امی کب تمہارے گھر رشتہ لے کر آئے؟ اور ہیرا نے چونک کر موبائل کی جانب دیکھا۔ مجھے کافی عجیب لگ رہا ہے سر، آپ کی بیوی کے چلے جانے سے آپ کے گھر کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟ اور اس کی فکر دیکھتے ہوئے نادر کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ کیسے پورے نہیں ہوں گے؟
جب حالات کے سامنے ہم دونوں ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں گے تو حالات کو ہمارے سامنے زیر ہونا پڑے گا۔ میں خود اسکول میں تمہارے حوالے سے بات کروں گا، کالج سے آ کر تم بچوں کو ٹیوشن پڑھا لینا، اور ویسے بھی باقی سب میں دیکھ لوں گا۔ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک بار پھر گھر میں مناہل کو واپس لے کر آئیں، میری صورت میں؟ نادر نے حیرت سے موبائل کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ ہمارے بیچ اس کا کیا ذکر؟ وہ تو چاہ رہا تھا کہ امی کو ہیرا کے گھر بھیجتا۔ 6 مہینے ہو چکے تھے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے۔ وہ مکمل طور پر اس کے ساتھ سنجیدہ تھا اور اس کے ساتھ خوابوں کے محل بنا چکا تھا۔ مناہل کے ساتھ اسے محبت ہوئی تھی، لیکن وہ محبت شادی کے بعد مان پڑ گئی۔ اس کی ماں کی بقول وہ ایک بدبخت لڑکی تھی جس نے شادی کے بعد فوری طور پر بچی کو جنم دیا، اور ویسے بھی دن بدن اس کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر وہ اب اس سے بدگمان ہو چکا تھا۔ ہیرا کے ساتھ محبت کا بنایا گیا محل بہت خوبصورت تھا، اور ہیرا نے اسے ایک ہی پل میں اس محل سے اٹھا کر زمین پر دے مارا، یہاں تک کہ اسے اندازہ نہ ہوا کہ مکافات اتنی جلدی دہرایا جائے گا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کی زندگی میں آؤں گی محض پوزیشن اور چند نمبروں کے لیے؟ میں نے آپ کے ساتھ رابطہ کیا اور آپ تو میرے پیچھے ہی پڑ گئے۔ یہ وہی لڑکی تھی جو اسے خوبصورت اور شاندار مرد کہتے ہوئے تھکتی نہ تھی۔ مزید اس سے بولا ہی نہیں گیا۔ وہ گم سم اس کی باتیں سنتا رہا جب ہیرا نے اسے اچھا خاصا آئینہ دکھا دیا۔ میں اسی اسکول میں پڑھتی تھی جب آپ مناہل کے پیچھے دیوانے بنے پھرتے تھے۔ آپ ان مردوں میں سے شامل ہیں جنہیں عورتوں کی خوبصورتی کچھ وقت کے لیے لبھاتی ہے اور پھر اسے پھینک کر وہ کسی اور راہ پر چل نکلتے ہیں۔ آپ نے ان کا اسکول علیحدہ کروا دیا تاکہ وہ آپ کی عیاشیوں پر نظر نہ رکھ پائے۔ اس لڑکی نے آپ کی خاطر اپنا سب کچھ تباہ کر دیا۔ ہم بھی اسی محلے میں رہتے ہیں، آپ جیسوں کے نیچر سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اور اس نے غصے میں اسے دہشت زدہ کرنا چاہا۔ تم نہیں جانتی کہ اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ اور ہیرا نے گویا اس کے حلق سے زبان ہی کھینچ لی۔ وہ اس سے زیادہ سخت لہجے میں اس سے مخاطب ہوئی۔ خبردار اگر میری جانب انگلی کرنے کی کوشش بھی کی، میں تمہیں اس محلے میں چلنے کے قابل نہیں چھوڑوں گی۔ تو تم جیسے مردوں کی عزت نہیں ہوا کرتی، اسی لیے تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ رہی ہوں۔ بہتر ہے کہ سدھر جاؤ اور آج کے بعد دوبارہ مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ وہیں بیٹھا رہا جیسے کمرے کی پوری چھت اس کے سر پر گر گئی۔ ہماری زندگی میں آنے والا تیسرا شخص بس یہی حیثیت رکھتا ہے، وہ کبھی بھی ہمیں آسمان کی بلندی سے زمین پر دے مارتا ہے۔ اس نے مناہل کو تیسرا شخص بنا دیا تھا، اور آج وہ خود ایک تیسرا شخص بن چکا تھا جس کی اوقات کچھ بھی نہ تھی۔ اگلے چند دنوں میں اسے گھر کے اخراجات اور کام کاج کے حوالے سے بھی اندازہ ہو گیا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ شاید وہ اسے منانے کے لیے وہاں جاتا، لیکن اس کی کوشش رائگاں جانی تھی۔ وہ کس منہ سے اس لڑکی کا سامنا کرتا جس لڑکی نے اپنا سب کچھ اس پر لٹا دیا، جو اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے اس گھر کی دہلیز کو چپ چاپ پار کر گئی، جس نے پلٹ کر کوئی شکایت نہ کی تھی۔ آج وہ اپنی شکایتیں لے کر کیسے اس کے دروازے پر چلا جاتا؟ زبیدہ بیگم نے گھر کے کام کاج کرنے سے انکار کر دیا۔ گھر کے اخراجات اجازت نہیں دیتے تھے کہ گھر میں ملازمیں رکھی جاتی۔ چند ہی دنوں میں گھر کباڑ خانہ جیسا نقشہ دینے لگا۔ اسکول سے تھکا ہارا وہ گھر آتا تو اپنے لیے خود ہی روٹیاں بیل کر باسی سالن گرم کرتا۔ کبھی کبھار راستے سے ہی اپنے لیے 2 نان اور ٹکی پکڑ کر لے آتا۔ کتنا سکون تھا مناہل کے ہونے سے، کمرہ جیسے جنت کی طرح چمکدار اور پرسکون۔ صرف 6 ماہ کا عرصہ گزرا اور اسے مکمل طور پر یقین ہو گیا کہ مناہل کے بغیر اس کی زندگی کچھ بھی نہیں۔ زبیدہ بیگم جو ہر وقت مناہل کی شکایتیں کرتی رہتی تھی، انہوں نے ایک ہی ماہ میں اسے اپنا رنگ دکھا دیا۔ وہ تو اس کے کام کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی تھی، اور ان کے کام کاج بھی وہ خود ہی کرتا، کیونکہ ان کے بقول ان کے گھٹنوں میں درد رہتا تھا۔ ہر شام اس کا دل اداس ہوتا اور وہ اس کے گھر کے راستے پر چل نکلتا، لیکن دروازے پر پہنچ کر وہ واپس پلٹ آتا۔ اس کا دل نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کے سامنے جائے۔ کتنی بار وہ اس سے ملاقات کرنے کے لیے اس کے اسکول تک آیا، لیکن پھر ہار مانتے ہوئے واپس لوٹ جاتا۔ لیکن اس روز وہ اس کے سامنے چلا گیا۔ وہ تھک چکا تھا اور سارے مسائل اکیلے برداشت کر کر کے اب ہر رات اس کی سسکیاں اسے سونے نہیں دیتی تھی۔ ضمیر کا بوجھ اس کے کندھوں پر اتنی شدت سے پڑا کہ اس کی راتوں کی نیند اڑ چکی تھی۔ مناہل نے اس سے محبت کی، اور اس کی محبت کے بدلے میں وہ اسے محبت اور اعتماد نہیں دے پایا۔ یہ چھٹی کا وقت تھا اور وہ اسکول سے باہر آئی جب گیٹ پر اسے کھڑا ہوا دیکھ کر چونک سی گئی۔ آج پورے 6 مہینے کے بعد وہ اس کے سامنے آیا۔
اور ان 6 مہینوں میں اس نے قسم کھائی کہ وہ نادر حسن کا خیال بھی اپنے ذہن میں نہیں لائے گی، اور اپنی قسم کو پورا کرنے میں وہ کامیاب بھی ہو گئی۔ نادر نے بے قراری سے اس کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ اس کا روپ بھی نکھرا ہوا تھا، اور شاید اتنے مسائل سے گزرنے کے بعد اس نے خود پر توجہ دینا شروع کر دی۔ اس نے خود کے لیے جینا شروع کیا تو زندگی بھی اس کے لیے راہیں آسان کرتی چلی گئی۔ اور اس کے بعد میں پکڑی ہوئی گول مٹول بچی جو اپنی بھوری آنکھوں سے نادر کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں کا کلر جیسے اس نے نادر سے ہی چرایا تھا، وہ بے قراری سے اس بچی کو دیکھتا رہا۔ میں صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کہ کیا میری قسمت میں صرف ایک بار اس غلطی کی معافی لکھنے کی گنجائش باقی ہے؟ آج اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا، پھیکی ہوئی آنکھیں اور بے قرار آنکھیں جنہیں وہ بار بار اپنی بیٹی پر ٹکانے سے باز نہیں رکھ پا رہا تھا، اور وہ ننھی سی پری بھی اسے مسکراتے ہوئے بار بار دیکھ رہی تھی۔ اس نے بااعتماد نظروں سے اپنے سامنے کھڑے ہارے ہوئے شخص کو دیکھا اور ایک قدم اس کے نزدیک بڑھاتے ہوئے اس کے چہرے کو اعتماد سے دیکھنے لگی۔ معافی ان کے مقدر میں لکھی جاتی ہے جو غلطی کرتے ہیں۔ تم نے گناہ کیا ہے اور اس کی سزا یہی ہے کہ تم ساری زندگی اپنی بیٹی اور بیوی کے لیے ترستے رہو گے۔ میں اگلے ماہ تم پر خلا کا کیس کرنے جا رہی ہوں۔ بہتر ہے کہ میری ساری ریاستوں کے بدلے مجھے خود سے علیحدگی کا پروانہ دے دو گے۔ ساری ریاستوں کا بدلہ اس نے بس ایک چیز مانگی تھی، ایک چیز جو اس کا جگر چیر دینے کی صلاحیت رکھتی تھی، لیکن وہ اسے انکار کیسے کر سکتا تھا؟ اس کی حالت پر رحم کھاتے ہوئے مناہل نے بچی کو اس کی جانب بڑھا دیا اور اس نے بے قراری سے اسے تھام لیا۔ اس کا سر، ماتھا، اس کے گول مٹول رخسار، وہ نہ جانے کہاں کہاں لب رکھتا چلا گیا۔ اس کے نازک سفید ہاتھ، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اکتائے ہوئے رونے لگی تو اس نے مناہل کی جانب بڑھا دیا۔ اس کا گھر اس کے لیے جنت تھا، جہاں اس کی پاک دامن اور پاکیزہ بیوی رہتی تھی جو اسے بے پناہ محبت کرتی تھی، اور اس کی بیٹی جسے خدا نے رحمت کے طور پر اس کے گھر میں اتارا تھا، لیکن اس نے ناشکری کی اور اپنے گھر میں موجود رحمتوں کو اپنے پیروں سے دھکیل کر باہر چلا گیا۔ اور آج اس کی سزا تھی کہ وہ ان نعمتوں سے تا عمر دور رہتا تاکہ اسے احساس ہوتا کھو دینے کا خسارہ کیا ہوتا ہے۔